خاکسار صرف اتنا کہنا چاہے گا کہ جیسی حدیث ہے کہ جو لوگوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ تعالیٰ کا شکر بھی ادا نہیں کرتا. تو ہم سب جو ہیں کرم محترم ڈاکٹر سر افتخار احمد ریاض صاحب کے شکر گزار ہیں، جنہوں نے نہ صرف اس پروگرام کا سوچا بلکہ اسے پایۂ تکمیل تک پہنچایا ہے، اور آج آپ سب یہاں پہ موجود ہیں. تو ہم محترم ڈاکٹر سر افتخار احمد ریاض صاحب کے شکر گزار ہیں. اللہ تعالیٰ ایسی خوبصورت جو محفلیں ہیں اللہ تعالیٰ ہمیشہ قائم و دائم رکھے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو بڑی جزا دے جو تمام تر مصروفیات کو چھوڑ کے ایک کاز کے لیے، ایک مشن کے لیے آج میں یہ سمجھتا ہوں اس کی بنیاد رکھی جا رہی ہے. پہلے جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے پچھلے 30 سالوں سے خاصہ یہاں برطانیہ میں موجود ہے اس طرح کی کوئی مجلس جو خاص طور پہ جس کا موضوع ہو کہ ہم اردو زبان جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کی ہے ہم اس کا کیسے شکر ادا کر سکتے ہیں. تو اس کے ساتھ ہی میں ڈاکٹر صاحب کا بھی شکر گزار ہوں. محترم ڈاکٹر عبدالکریم خالد صاحب کو سننے کا موقع ملا. یقیناً اردو ادب میں بہت بڑا نام ہے، آپ کو سننا، آپ کو ملنا اعزاز کی بات ہے. محترم ڈاکٹر تقی عبدی صاحب موجود ہیں، آج ہم ان کو بھی اللہ نے چاہا سنیں گے، اور رانا صاحب نے جو بھی پروگرام ترتیب دیا ہے اس کے مطابق یہ کچھ سوال پوچھ سکتے ہیں. ہمارا یہ جو مہمانوں کا پینل ہے آپ ان میں سے محترم عبدی صاحب سے، محترم پروفیسر عبدالکریم صاحب سے یا ڈاکٹر سر افتخار ریاض صاحب سے ہماری درخواست یہ ہوگی کہ ہر سوال کا جواب جو ہے وہ مختصر ہو، 2 منٹ سے زیادہ نہ ہو. جی کوئی سوال پوچھنا چاہے تو جی. محترم عرفان خان صاحب جرمنی کی معروف شخصیت. یہ اگر ڈاکٹر صاحب کی کے بعد اچھا ڈاکٹر صاحب کی گفتگو ہے، ٹھیک ہے. یہاں پہ لکھا ہوا تھا مجلس کے سوال و جواب. ابھی سوال و جواب نہیں کرنا چاہے مقالے کے بعد سوال اگر مجھے اجازت جی پہلے بات کروں جی ٹھیک بہت سے سوالات شاید اس بات کے بعد بیٹھا نپٹا ٹھیک ہے. میں آپ کا بات کرواؤں گا. 70 کتابیں لکھی ہیں ماشاء اللہ، اردو کی بہت خدمت کی ہے. جیسا کہ عبدالکریم خالد صاحب نے پہلے بتایا ہے اپنی تفصیل سے، تو اسی پر میں اکتفا کرتا ہوں. تو جی محترم تقی عبدی صاحب سے گزارش ہے کہ اپنا مقالہ شروع. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. صدر بعض محترم سر افتخار ریاض صاحب، شنشین پر موجود میرے دوست میرے محسن پروفیسر عبدالکریم خالد صاحب، محترم جناب رانا صاحب، اور محترم مبارک صدیقی صاحب، معزز سامعین، یہ جو مضامین آج ڈسکس ہو رہے ہیں اس پر میرے کم از کم 50 آرٹیکل اس وقت ویب سائٹ پر موجود ہیں. تو اس وقت میں بات کروں اور اس کے بعد میں خالہ پہنچ جائے گا. مسئلہ یہ ہے کہ اردو کی بارات لندن پہنچ، یہ عالمی کانفرنس جس میں یہ اردو، جس میں دکن کی محبت ہے، لکھنؤ کی نزاکت ہے، آگرے کی سجاوٹ ہے،
دہلی کی ثقافت ہے، پنجاب کی شجاعت ہے، کشمیر کی لطافت ہے، اور آگے بڑھے نا تو سندھ کی نفاست ہے، لندن کی سیاست ہے، قادیان کی قیادت ہے، وہ اردو جو آج ہم لندن میں کر رہے ہیں موضوع ترین مقام ہے، کیونکہ آج جو ہمارے پاس اردو کی 9 بستیاں ہیں، اس کی سب سے پرانی بستی لندن ہے۔ 1817 میں گلکرسٹ نے اسی شہر لندن میں مدرسہ قائم کیا، اور میں نے 2017 میں یہاں پر 200 سالہ اس کا جلسہ لندن میں برگزار کیا۔ 1906 بامبے میں گورنر آف انڈیا کی صدارت میں اردو ترقی بورڈ کے جنرل سیکرٹری محسن الملک استعفیٰ دے رہے ہیں۔ گورنر کے چہرے پر خوشی ہے کہ 3 سال میں اردو ترقی بورڈ ٹوٹ رہا ہے، اور محسن الملک یہ کہتے ہوئے پوڈیم سے اتر رہے ہیں، اردو کا جنازہ ہے ذرا دھوم سے نکلے۔ یہ لفظ محسن الملک نے 1906 میں آج 119 سال ہو گئے اردو کا جنازہ نہیں نکلا۔ 1950 پاکستان بن چکا ہے، قومی زبان 3 سال پہلے اعلان ہو چکی ہے۔ ہندی کا جو سب سے بڑا ہمارے نگار ہے گوبند، دہلی میں اس کا پروفیسر محمد حسن کا انٹروڈکشن کیا جاتا ہے کہ یہ اردو کے تمہاری طرح سے ناول نگار ہے، تو گوبند کہتا ہے in which language you write? Urdu is a dead language. 75 سال گزر گئے، اردو نہیں بنی۔ اسی شہر لندن میں 1969 میں OS میں رافل رسل کہتا ہے اس لندن سے 40 سال میں اردو ختم ہو جائے گی۔ آج 75 سال ہو رہے ہیں، اردو ختم نہیں ہوئی، بلکہ سر افتخار ریاض نے اردو کا عالمی جلسہ ہم لوگوں کے سامنے کر کے یہ بتایا کہ زبان قدرتی چشمے کی طرح سے ہوتی ہے، سوکھتی نہیں، خشک ہوتی نہیں۔ 21ویں صدی میں گلوبل ولیج میں اس آرٹیفیشل انٹیلیجنس انفارمیشن کے دور میں ہم کو زمانے کے ساتھ چلنا ہے۔ میں اپنا تعارف جو کرواتا ہوں کہ میں صحت کا طبیب ہوں، ادب کا مریض ہوں، اور اردو کا وکیل ہوں۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ اردو جو 1903 میں ترقی بورڈ بنایا گیا، آج تحفظ بورڈ کی ضرورت ہے۔ دنیا میں یہ جتنے بھی ٹاپک آپ کو دیے گئے ہیں، میرے جملوں کے ساتھ آپ چلتے رہیں تو ہر ایک کا جواب اسی وجہ سے کاغذ نہیں پڑھ رہا ہوں، اسے آپ کو بات کر رہا ہوں۔ مسئلہ یہ ہے دنیا میں کہیں پر 2 ایسی زبانیں نہیں ہیں کہ اگر اس کا رسم الخط اسکرپٹ بدل جائے تو دوسری زبان بن جائے۔ مجھے پانی دو اگر میں نستعلیق میں لکھوں تو اردو ہے، مجھے پانی دو اگر میں دیوناگری میں لکھوں تو ہندی ہے۔ لیکن یہی چیز آپ فارسی میں لکھیے، آقا گیا تو آپ کسی بھی اسکرپٹ میں لکھیے، پر سنتے ہی آدمی کہے گا دس از پرشین، یہ فارسی ہے۔ تو معلوم ہے بات یہ سیکرٹ میں بڑی زبردست بات ہے کہ جس زبان میں ادب عالیہ ہوتا ہے وہ زبان گر کر کبھی بولی نہیں ہوتی۔ اردو نے
میر فقیر ہے, مرزا خالد ہے, میر انیس ہے, محمد اقبال ہے, اور ان کی امثال بہت سے عظیم کلاسک اور ادبی عالیہ کے مینار ہیں. تو اردو کبھی بولی نہیں بن سکتی. اردو ابھی گفتگو ہوئی, ایک جملہ لیتے جائیے اس کانفرنس سے. میں جو کہ پڑھے لکھے لوگ ہیں اشاروں میں بات کر رہا ہوں. اردو زبان صرف نہیں ہے, اردو صرف ایک کلچر چیز نہیں ہے, اردو ایک لسانی عمل ہے. یہ ورڈ لیتے جائیے. یعنی اردو نے پنجابی کے ساتھ اردو مل کے چلتی ہے, مٹانے اور ہٹانے کے لیے نہیں آتی. مراٹھی کے ساتھ اردو مل کے چلتی ہے, انگریزی کے ساتھ اردو مل کے چلتی ہے, بلوچستانی کے ساتھ اردو مل کے چلتی ہے. الفاظ دیتی ہے, الفاظ لیتی ہے, تمام مزاج سے واقف ہو کر ایک کلچر کو آگے بڑھاتے ہوئے چلتی ہے. تو اردو سے کسی دوسری بولی کو, کسی دوسری زبان کو خطرہ نہیں, بلکہ اردو ان کے ساتھ ایک لسانی رابطہ رکھتی ہے. اسی لیے اردو جو ہے ایک ایسی زبان ہے جو لسانی عمل کی وجہ سے ہے. اردو کو دشمنوں سے مسئلہ یہ ہے پولیٹیکلی طور سے خواہی اس کو جو ہے ہندی کے قریب آیا ہے. ہندی اور اردو, پنجابی اور اردو, یہ اردو کی بہنیں ہیں. بہنوں میں چشمت تو ہو سکتی ہے, دشمنی نہیں ہوتی. مفاد کے طور پر بات کی جا رہی ہے. تو آپ نے دیکھا وہ اردو جو دکن میں پیدا ہوئی, وہ اردو جو دہلی میں گھٹنیوں چلی, وہ اردو جو لکھنؤ میں دلہن بنی, وہ اردو کا آج میٹا پوری دنیا کے 70 ملکوں میں دکھ رہا ہے. تو ضرورت اس چیز کی ہے کہ میں نے عرض کیا کہ آج کے دور میں افتخار ریاض صاحب نے, سر صاحب نے جو عنوان دیا ہے اردو کی تشریح, جو تبلیغ, تو اس کا دنیا میں یہ جو 21ویں صدی آئی ہے زبانوں کے لیے اس سے ٹف نہیں. بڑی زبانیں بڑے سانپ کی طرح سے چھوٹے سانپ کو نگل جائیں گی. اس وقت ضرورت اس چیز کو ہے کہ ہم اپنی اس زبان کو, یونیسکو کہتا ہے کہ 400 ملین افراد اردو سمجھ سکتے ہیں, لیکن افسوس کا مقام یہ ہے کہ اردو اس وقت یونائٹڈ نیشن میں 23rd لیول پر ہے اور ہندی اس وقت 7 لیول پر ہے. اس کی وجہ کیا ہوئی کہ ہم نے آپ کی اپنی مادری زبان پنجابی لکھائی, ہم نے اپنی مادری زبان سندھی لکھائی, ہم نے اپنی مادری زبان بنگالی لکھائی, ہم نے اپنی مادری زبان تیلگو لکھوائی, ہم نے اپنی مادری زبان ملیالم لکھوائی, ہم نے اپنی مادری زبان پشتو لکھوائی, اور ہندی والوں نے سب نے اپنی مادری زبان ہندی لکھوائی. This is the time to think. یہ ہے اردو کے مسائل. ہم نے کس نے کہا ہم بہت آسانی سے آپ کے بلین دوسروں پہ ڈالتے ہیں. We are living in this country for 40 years, 30 years, 20 years. زبان کا کوئی رابطہ جو ہے, گورنمنٹ جو ہے ہیلپ نہیں کرتی. People who speak. آپ لوگ تو خوش بخت ہیں, میرا تعلق کسی اور جگہ سے, کسی اور عقیدے سے, مگر آپ کے پاس تو تنہا اگر کسی پیشوا, قائد اور بنیاد گزار کے ساتھ اگر اردو کو جڑا ہے, چاہے تو آپ لوگ ہیں کہ پوری اردو سے آپ جو ہے آتا ہے. دیر از نو, آپ کے جو ہے یہ پورے سیکشنز میں دیکھیں تو کہیں اور اردو نہیں ملے گی کسی کے. یہاں پر سچویشن یہ ہے کہ کیا کیا جائے. بات یہ ہو رہی ہے کہ یہ جو گلکرسٹ ہے جس نے 1900 میں 1800 میں جو ولیم فورڈ کالج کلکتہ قائم کیا, وہ گلکرسٹ نے جب 1817 میں ریٹائرمنٹ کے بعد آ کر لندن میں اپنا اسکول قائم کیا, اور تقریباً 107-8 سال پہلے یہ لندن میں جو اورینٹل اور افریقن اسٹڈیز کلاس قائم ہوا,
پڑھتے ہیں ہے کسی زبان میں مشاعرے کی روایت، اس محفل کے بعد مشاعرہ، یہ اردو کا اپنا اثر ہے۔ میں نے 1994 میں تحقیقی مضمون میں لکھا تھا کہ قرآن مجید کے سب سے بڑے زیادہ ترجمے اس زمانے میں نے شمار کیے تھے 93 میں نے بتایا تھے 93 آپ کے اردو کے ترجمے صرف اردو ادب میں قرآن مجید کے موجود ہیں۔ دوسرے نمبر پر فارسی آتا ہے جس میں 55 یا 56 ہیں۔ تو وہ زبان جس میں آپ کی دین ہے، جس میں آپ کی تاریخ، جس میں آپ کی تہذیب، جس میں آپ کا پورا کلچر اور مزاج شامل ہے، وہ زبان کو ہم نے پوری طریقے سے اگنور کیا۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے جس پہ ابھی گفتگو ہوئی، نسل جوان۔ کتنے لوگوں نے، ہمارے پاس سنڈے اسکولس ہیں، ہمارے پاس مکتب ہیں، ہمارے پاس پرائمری اسکولس ہیں، سب سے اہم چیز ہمارے پاس والدین ہیں۔ کتنوں نے اپنے بچوں کو تعلیم سکھائی؟ مسائل ہیں، مشکل چیزیں ہیں۔ اردو کی جو 9 بستیاں قائم ہیں، اور سب سے پہلی بستی یہی ہے انگلینڈ۔ یہاں پر زبان ذوق اور شوق کی وجہ سے زندہ ہے، مجبوری نہیں ہے۔ یو کین لیو ان دس کنٹری، ایک لفظ کو استعمال کیے بغیر ہمارے ملکوں میں مجبوری ہے، رکشے والے سے کہنا پڑتا ہے یہاں چلو گے، یہاں پر نہیں۔ تو یہاں پر زبان ذوق اور شوق پر ہوگی تو اردو کی نئی بستیاں خشک ہو جائیں گی اگر ہم ترویج کے سلسلے میں گہوارہ اردو سے اس کو نہ جوڑیں۔ کس نے کہا کہ آپ اپنی دکانوں پر اردو سائن بورڈ نہ لگائیں؟ کس نے کہا کہ آپ اردو کا اخبار نہ پڑھیں؟ کس نے کہا کہ آپ اردو کی کتابیں نہ خریدیں؟ کس نے کہا کہ آپ یعنی اردو کو بزنس سے جوڑنا، اردو کو روٹی اور روزگار سے جوڑنا، اردو کے ایسے کام کرنا جس سے اردو کی قدر اور ڈیمانڈ اینڈ سپلائی ہم نے کہ ترویج کے لیے، تحفظ کے لیے اور اس معیار کو بڑھانے کے لیے ہم کو اپنے گریبان میں دیکھنا پڑے گا۔ میں اپنے شوق اور ذوق پر کتابیں لکھتا ہوں، وقت لگاتا ہوں، آتا ہوں، آپ سے بات کرتا ہوں۔ سیکریفائس ہم کو کرنا پڑے گا۔ ابھی پروفیسر عبدالکریم خالد نے بتایا کہ حضرت نے 10,000 صفحات آپ کے اردو میں لکھے۔ How many of us؟ وہ انشاء جس کی ابوالکلام آزاد آپ کے تعریف کرے، لفظوں میں بات نہیں ہے۔ تو اردو کو نسل جوان سے جوڑنا ہے، اردو کو روٹی اور روزگار سے جوڑنا ہے، اردو کو جدید ٹیکنالوجی سے جوڑنا ہے۔ مجھ سے لوگ پوچھتے ہیں عابدی صاحب یہ بچے جو ہے رومن میں لکھ رہے ہیں ای میل، تو میں جواب دیتا ہوں کیا آپ نے کوئی ایسا سافٹ ویئر بنا کے دیا؟ کیونکہ اگر میں لکھوں آپ کیسے ہیں، خیریت سے ہیں، اگر انگریزی میں لکھنا چاہوں تو ہاؤ آر یو، وہ within آپ کے 10 سیکنڈ لکھ دے گا، لیکن اگر وہی چیز اس کو اردو میں لکھنا پڑے گا بیکاز ہی ڈزنٹ ہیو اردو سافٹ ویئر، اس کو 3 منٹ لگیں گے۔ تو جب تک کہ آپ اس کو وہ چیز فراہم نہ کریں، لیٹ ہم رائٹ ان دا رومن، کم از کم وہ اردو میں تو لکھ رہا ہے۔